یہ 3 علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشخاص ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت عرض کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عامر روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ شخص کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اسی سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھ اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا، سبحان اللہ، جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی ذی روح کو اس موت کی خبر کے بارے میں نہیں، سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔
اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں کہ ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے چلے گئے اور چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہوتی گئی، اپنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور اب جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی، اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، یا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ بار بار بتانے بھی آتا تھا
کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا ہے، یا آج میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی ہے، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی جا رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اسے سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسی سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا، تو تجھے بھی خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔